الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ انتہائی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسلام کا نام اسلام کیوں رکھا گیا، اس پر ہم مختصراً گفتگو کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، تمام جو دنیا کے اندر مذاہب ہیں، چاہے وہ ہندوازم ہو یا عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا بدھ مت ہو یا دوسرے کوئی مذاہب ہو، تو یہ سارے جو مذہب ہیں ان کا جو وجہ تسمیہ ہے، ان کی نام رکھنے کی وجہ ہے، یا تو کسی قبیلے سے منسوب ہے، یا کسی علاقے سے منسوب ہے، یا کسی شخص سے منسوب ہے۔ مثال کے طور پر یہودیت یہود اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہودا ایک قبیلہ تھا۔ عیسائیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خود کو حضرت عیسیٰ سے منسوب کرتے ہیں، اور بدھ مت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مہاتما بدھ سے منسوب کرتے ہیں۔ مگر اسلام کسی شخص سے منسوب نہیں ہے، اسلام کسی قوم سے منسوب نہیں ہے، کسی قبیلے سے منسوب نہیں ہے۔ اسلام دراصل ایک صفت ہے، اسلام ایک صفت ہے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت ہوگی، جس انسان کے اندر یہ صفت پائی جائے گی، اسے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صفت نہ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ کافر ہے۔ اب اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں، لفظی معنی دیکھیں، تو اسلام کی لفظی معنی کیا ہے؟ فرما برداری، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار۔ یعنی جس انسان کے اندر فرما برداری والی خاصیت ہوگی، فرما برداری والی صفت ہوگی، اس سے ہم کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے، چاہے وہ جانور ہو، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سب کے سب اللہ کی فرما بردار ہیں۔ یعنی سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، اور یہ جو پیڑ ہیں وہ اللہ کے حکم سے اگتے ہیں، بڑھتے ہیں، بیج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، پھل اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ یعنی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم انسان ہیں، ہر انسان بنیادی طور پر مسلمان ہے۔ یعنی جب ہم پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، ماں کی پیٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہم پیدا ہوتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہمارا جسم بڑھتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جو آنکھ ہے وہ اسی جگہ پر لگتی ہے، ناک اسی جگہ پر لگتا ہے، سب اللہ کے حکم سے۔ ہماری ڈیزائن جو بنتی ہے اللہ کے حکم سے بنتی ہے، ہمارا جو مصور ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، ہماری جو تصویر بنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی خود بناتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بنیادی طور پر ہر انسان مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، فطرتی لحاظ سے ہر انسان مسلمان ہے۔ مگر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیارات دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل کی بنیاد پر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس کے اندر یہ صفت پائی جائے، اسلام کی صفت، فرما برداری کی صفت۔ فرما برداری کس کی؟ اسلامی اصطلاح کے اندر فرما برداری کس کی بتاتا ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ یعنی جس کے اندر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی صفت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہوگی، پھر چاہے وہ خود کو مسلمان کہلائے یا نہ کہلائے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو وہ مسلمانوں والی صفت ہے وہ صفت موجود نہیں ہے، فرما برداری والی صفت موجود نہیں ہے، وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ اور کافر کی حقیقت کیا ہے؟ کافر کی لفظی معنی یہی ہے کہ انکار کرنا،
یعنی جو اللہ کے حکم کا انکار کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو ہم کافر ہی کہلائیں گے، اگر ہم چاہے زبان سے مسلمان خود کو کہتے ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم بھائی مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ مومن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر اسلام والی صفت موجود نہیں ہے۔ یعنی اسلام والی صفت موجود ہوگی تبھی ہم خود کو مسلمان کہلائیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔